ہارون رشید اور ایک دیہاتی کا واقعہ۔ دوستو، خلیفہ ہارون رشید ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں آئے تو عوام کو طواف کرنے سے روک دیا تاکہ وہ خود تنہا و اکیلے طواف کر سکیں، اور جب وہ طواف کرنے لگے تو جھٹ ایک دیہاتی نے سبقت کر کے اس کے ساتھ طواف کرنا شروع کر دیا۔ ہارون رشید کو یہ بات ناگوار گزری اور اپنے حاجب کی طرف دیکھا۔ حاجب نے اپنے بادشاہ کی مرضی پا کر دیہاتی سے کہا، میاں یہاں سے ہٹ جاؤ تاکہ امیر المومنین طواف کر سکیں۔ دیہاتی نے جواب دیا، خدا کے نزدیک اس مقام میں چھوٹے بڑے ادنا اعلیٰ، امیر غریب اور رائی اور رعایا سب برابر ہیں، یہاں کون چھوٹا اور کون بڑا؟ جاؤ، میں ادھر سے نہیں ہٹوں گا۔ ہارون رشید نے اس کی یہ گفتگو سنی تو حاجب سے کہا کہ اسے رہنے دو۔ اس کے بعد ہارون رشید حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھے تو دیہاتی نے سبقت کر کے حجر اسود کو پہلے چوم لیا۔ ہارون رشید جب مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کے لیے بڑھے تو دیہاتی نے سبقت کر کے وہاں پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ہارون رشید جب طواف اور نماز سے فارغ ہوئے تو حاجب سے کہا کہ اس دیہاتی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ حاجب گیا اور دیہاتی سے کہنے لگا، چلو میاں، تمہیں امیر المومنین بلاتے ہیں۔ دیہاتی نے کہا، جب مجھے ان سے کوئی حاجت نہیں ہے تو پھر میں کیوں جاؤں؟ ہاں، اگر انہیں مجھ سے کوئی کام ہے تو وہ خود میرے پاس کیوں نہیں آ جاتے؟ حاجب یہ سن کر غصے میں آ کر واپس ہوا اور اس کا جواب ہارون رشید کو سنا دیا۔ ہارون رشید نے سن کر کہا، بے شک وہ ٹھیک کہتا ہے، مجھے خود اس کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ ہارون رشید خود اس دیہاتی کے پاس پہنچے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکم کہا، جس کا جواب وعلیکم السلام کہہ کر دیہاتی نے دیا۔ ہارون رشید نے کہا، کیوں جناب، اجازت ہے، بیٹھ جاؤں؟ دیہاتی نے جواب دیا، یہ گھر نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے، پھر مجھ سے اجازت کیسی؟ اور میں اجازت دینے والا کون ہوں؟ یہاں ہم سب برابر ہیں، آپ چاہیں تو بیٹھ جائیں، چاہیں تو واپس چلے جائیں۔ ہارون رشید اس طرح کی جرأت آمیز گفتگو سن کر حیران رہ گیا۔ ہارون رشید کو گمان تک نہ تھا کہ اس انداز میں بھی کوئی اس سے گفتگو کر سکتا ہے۔ پھر وہ دیہاتی کے بغل میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، میاں صاحب، میں تم سے تمہارے فرض کے متعلق پوچھتا ہوں، کیا تم ان کو بتا سکتے ہو؟ اگر تم اپنے فرض پر روشنی ڈال سکو تو میں تمہارا قائل ہو جاؤں گا۔ دیہاتی نے جواب دیا، آپ کا یہ سوال معلم بن کر ہے یا متعلم بن کر؟ ہارون رشید نے کہا، متعلم بن کر۔ دیہاتی نے کہا، تو پھر طالب علموں کی طرح سامنے مؤدب ہو کر بیٹھ جاؤ اور پھر مجھ سے پوچھو۔ چنانچہ ہارون رشید مؤدبانہ طریقے سے سامنے بیٹھ گئے اور پھر فرض کے متعلق پوچھنے لگے۔ دیہاتی نے جواب دیا، ایک فرض بتاؤں یا 5 فرض؟ 17 فرض بتاؤں یا 34 بتاؤں یا 94؟ 40 میں سے ایک فرض بیان کروں یا عمر بھر میں ایک فرض کا؟ یہ تفصیل سن کر ہارون رشید نے تنزیہ طور پر ہنس کر کہا، میں نے تو تم سے ایک فرض کا پوچھا ہے اور تم دنیا بھر کا حساب لیے بیٹھے ہو۔ دیہاتی نے کہا، ہارون، اگر دین میں حساب نہ ہوتا تو قیامت کے روز خالق مخلوق سے کبھی حساب نہ لیتا۔ کیا تجھے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد یاد نہیں ہے؟ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہارون رشید نے جب یہ سنا کہ دیہاتی نے اس کا نام لے کر اسے مخاطب کیا ہے اور اسے امیر المومنین نہیں کہا تو غصے میں آ گیا، اور جب غصہ ختم ہوا تو کہنے لگا، قسم باخدا، اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو میں تجھے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان مروا دوں گا۔ حاجب نے کہا، امیر المومنین، جانے دیجئے، اس حرم شریف کے طفیل، اس کی جان بخشی فرما دیجئے۔ دیہاتی یہ سن کر کھل کھلا کر خوب ہنسا۔ ہارون رشید اور بھی زیادہ حیران ہوا اور پوچھا، تم اس قدر ہنسے کیوں؟ دیہاتی نے جواب دیا، تم دونوں کی مضحکہ خیز گفتگو کو سن کر
کہ ایک تو تم دونوں میں سے ایسی موت لے آنے کا مدعی بن رہا ہے جو آئی نہیں، اور دوسرا ایسی موت کو ہٹا رہا ہے جو آ چکی ہے۔ بھلا ایسی نامعقول باتیں کوئی عقل مند قبول کر سکتا ہے کیا؟ ہارون رشید یہ سن کر بے حد نادم ہوا اور منت سماجت کے انداز سے کہنے لگا، میاں صاحب، اب تو مجھے تمہارے جواب کا بے حد شوق ہے، خدا کے واسطے میرے سوال کا جواب ضرور دو۔ دیہاتی نے کہا، تو لو سنو، تمہارا سوال اس فرض کے متعلق ہے جو خدا نے مجھ پر کیا ہے، تو خدا کے مجھ پر بہت سے فرائض ہیں۔ میں نے تم سے ایک فرض کہا تھا، وہ تو دین اسلام ہے، اور جو 5 فرض کہے تھے وہ 5 نمازیں ہیں، اور جو 17 فرض ہیں وہ دن رات کی 17 رکعتیں ہیں، اور جو 34 فرض ہیں وہ دن رات کے سجدے ہیں، اور 94 فرض وہ ان سب رکعتوں کی تکبیرات ہیں، اور جو میں نے 40 میں سے ایک کہا تھا وہ 40 دینار میں سے 1 دینار کی زکوٰۃ ہے، اور ساری عمر میں ایک فرض وہ حج ہے۔ ہارون رشید دیہاتی کے حسن بیان اور مسائل کی تشریح کو سن کر بے حد مسرور ہوا، اور اس کے دل میں دیہاتی کی بے حد قدر پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد دیہاتی نے کہا، آپ کے سوال کا جواب تو میں نے دے دیا، اب تم بھی میرے سوال کا جواب دو۔ ہارون رشید سے کہا گیا، کیا تم جواب دے سکو گے؟ ہارون رشید نے دیہاتی سے کہا، جی پوچھئے۔ دیہاتی نے پوچھا، کیا فرماتے ہیں امیر المومنین اس آدمی کے لیے جس نے صبح ایک عورت کو دیکھا تو وہ عورت اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت ہوا تو وہ حلال ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حرام ہو گئی، صبح ہوئی تو حلال ہو گئی، اس کے بعد پھر ظہر کا وقت آیا تو حرام ہو گئی، عصر کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی، مغرب کا وقت ہوا تو حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی۔ ہارون رشید یہ سن کر کہنے لگا کہ تم نے مجھے ایک ایسے دریا میں ڈال دیا ہے کہ جس سے سوائے تمہارے دوسرا کوئی نہیں نکال سکتا، لہٰذا تم خود ہی اس کا جواب دو۔ دیہاتی نے کہا، امیر المومنین، تو پھر سنیے، آپ تو بہت بڑے صاحب اختیار حاکم ہیں، میرے ایک معمولی سے مسئلے کے سامنے عاجز کیوں آ گئے؟ ہارون رشید نے کہا، واقعہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ تمہارے علم کا درجہ مجھ سے زیادہ بلند کر چکے ہیں، میری درخواست ہے کہ اس حرم شریف کے خاطر تم ہی جواب دے دو۔ دیہاتی نے کہا، بہت اچھا، تو سنیے، وہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے صبح کسی دوسرے کی کنیز کو دیکھا تو اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت آیا تو وہ کنیز اس نے خرید لی، اب وہ اس پر حلال ہو گئی، عصر کے وقت اس نے اسے آزاد کر دیا تو پھر وہ اس پر حرام ہو گئی، مغرب کے وقت اس نے اس سے نکاح کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، عشاء کے وقت اس نے طلاق دے دی تو وہ پھر حرام ہو گئی، صبح اس نے رجوع کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، ظہر کا وقت آیا تو وہ آدمی مرتد ہو گیا، وہ پھر اس پر حرام ہو گئی، عصر کے وقت وہ آدمی پھر مسلمان ہو گیا تو اس کی عورت پھر اس پر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت وہ عورت مرتد ہو گئی، پھر وہ حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر وہ مسلمان ہو گئی، لہٰذا پھر حلال ہو گئی۔ ہارون رشید یہ تفصیل سن کر حیران رہ گیا اور اس دیہاتی کو 10,000 دینار دینے کا حکم دیا۔ جب یہ دینار دیہاتی کو پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ یہ دراہم ان کے اہل اور ضرورت مند کو دے دیجئے، مجھے تو ان کی ضرورت ہی نہیں۔ ہارون رشید نے کہا، کیا میں تمہارے نام کوئی جاگیر درج کر دوں کہ جو عمر بھر تمہارے لیے کافی ہو؟ دیہاتی نے کہا، جس نے تمہارے نام ملک کر رکھا ہے وہ چاہے گا تو میرے نام بھی کوئی جاگیر کر دے گا، تمہارے واسطے اور وسیلے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ ہارون رشید وہاں سے لوٹا اور اس دیہاتی کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے موسیٰ رضا ہیں جنہوں نے زہدانہ زندگی اختیار فرما رکھی ہے۔ ہارون رشید یہ حقیقت سن کر الٹے پاؤں دوڑے اور حضرت موسیٰ رضا بن جعفر صادق بن محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو چوم لیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے
کہ خلیفہ ہارون رشید کی ایک کنیز تھی جو نہایت ہی کالی کلوٹی اور بدصورت تھی۔ ایک دن خلیفہ نے کنیزوں کے درمیان اشرفیاں لٹائی۔ سب کنیزیں اشرفیاں چننے لگی، مگر وہ بدصورت کنیز کھڑی رہی اور خلیفہ کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ کسی نے پوچھا کہ تو اشرفیاں کیوں نہیں لوٹتی ہے؟ اس نے کہا، ان لوٹنے والیوں کا مقصد اشرفیاں ہیں اور میرا مطلوب اشرفیوں کا مالک ہے۔ خلیفہ نے اس کی اس بات کو پسند کیا اور اپنے قریب ترین افراد میں داخل کر لیا اور بہت سا مال عطا کیا۔ دوسرے بادشاہوں کو یہ خبر پہنچ گئی کہ ہارون رشید ایک کالی کلوٹی کنیز پر عاشق ہو گیا ہے۔ جب خلیفہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے تمام بادشاہوں کے پاس پیغام بھیج کر ان کو اپنے پاس جمع کیا۔ اس کے بعد سب کنیزوں کی حاضری کا حکم دیا اور ہر کنیز کو یاقوت کا ایک ایک پیالہ دے کر حکم دیا کہ اسے زمین پر پھینک دو۔ سب کنیزیں پیالوں کو پھینکنے سے باز رہیں، مگر اس کالی کنیز نے پیالے کو زمین پر پٹک دیا، جس سے وہ چور چور ہو گیا۔ اس کے بعد خلیفہ نے حاضرین مجلس سے فرمایا، اس کنیز کو دیکھو کہ اس کا چہرہ تو بہت بدنما ہے، مگر اس کا کام نہایت ہی عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ پھر خلیفہ نے اس کنیز سے مطالبہ کیا کہ تو نے پیالہ کیوں توڑ ڈالا؟ کنیز نے عرض کیا، حضور نے مجھے اس کے توڑنے کا حکم دیا، بس میں نے دیکھا کہ اس کے توڑنے میں خلیفہ کے خزانے میں کمی ہوگی اور اس کے نہ توڑنے میں خلیفہ کے حکم میں نقصان ہوگا، اور خزانے میں نقصان ہونا بہتر ہے، اس لیے کہ اس صورت میں خلیفہ کے حکم کا احترام اور اس کی توقیر باقی رہتی ہے۔ دوسرا، میں نے یہ دیکھا کہ پیالے کے توڑنے میں لوگ مجھے مجنونہ کہیں گے اور نہ توڑنے میں نافرمان کہلاؤں گی، اور مجھے مجنونہ کہلایا جانا نافرمان لقب پانے سے زیادہ محبوب ہے۔ تب تمام بادشاہوں نے کنیز کے اس کام پر تحسین و آفری پیش کی اور خلیفہ کو اس کی محبت میں معذور رکھا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔